امام کا جملہ ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کرو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ لہذا عزیزان محترم، ہم اپنا حساب کیسے کریں؟ امام فرماتے ہیں، بلکہ مولائے کائنات فرماتے ہیں، حاسب نفسک لنفسک، تم اپنے نفس کا جب تک محاسبہ نہیں کرو گے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اب دیکھیے ایک مثال دے دوں اور اس کے بعد مسائل۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کریں؟ رات کی تاریکی میں جب بستر پر لیٹنے کے بعد ہم غور کریں کہ ہم نے 24 گھنٹے کون سا ایسا کام انجام دیا کہ جو اللہ کو اور اہل بیت کو ناگوار گزرتا ہے، اور کون سا ایسا کام کیا جس سے اللہ اور اہل بیت خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ بس یہی ہے تزکیہ نفس، اور یہی تزکیہ نفس اگر آپ کے اندر آ گیا تو آپ زندگی میں کامیابیوں کی بلندیاں طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اپنی زندگی سے وہ ساری چیزیں ہٹانی پڑے گی کہ جو چیز آپ کی ترقی میں مانے ہے، جو چیز آپ کی ترقی میں دشواری پیدا کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ حاسب نفسک لنفسک، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ سامنے آپ کے یہاں پر گارڈن ہے، باغ ہے، باغیچہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ باغیچہ جب ہوتا ہے، کوئی گارڈن ہوتا ہے تو اس کا ایک مالی بھی ہوتا ہے، اس کا ایک رکھوالا بھی ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی پھول اور پودے اور پیڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کو بڑھانے کے لیے، جس میں پھول اور پھل لانے کے لیے اس کی بڑی کوشش رہتی ہے، اس کی ذمہ داری رہتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ لیکن آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر اس کی جڑوں میں یا اس کے برابر میں کہیں کہیں گھاس اگاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً کہیں گے باغبان کہاں ہے یہاں کا؟ یہ گھاس جو پودوں کو درمیان اگئی وہ ہٹا کیوں نہیں رہا ہے؟ تو آپ سوال کریں گے بھائی وہ بھی ایک پودا ہے اور یہ بھی ایک پودا ہے، اس کو آپ نے لگایا، یہ قدرتی طور پر لگ گئی۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں، یہ گھاس اس درخت کے لیے مانے ہے، اس پودے کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں کہوں گا بھائی کیوں نقصان دہ ہے؟ آپ یہی کہیں گے کہ دیکھیے وہ جو مٹی ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ اس پودے کے لیے رکھی گئی ہے، لہٰذا اب اگر اس پودے کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں پر آ گئی تو جو اس کو چیز چاہیے اس چیز کو یہ بھی لے رہا ہے، یہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب پیڑ کو کیا چاہیے؟ اس کو پانی چاہیے، ہوا چاہیے، نمی چاہیے، لہذا جو پیڑ کو نمی اور نمو چاہیے وہ پیڑ تک تو پہنچ رہی ہے، لیکن اس پیڑ میں مکمل نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ اس کے حصے کا کچھ حصہ یہ گھاس لے رہی ہے۔ توجہ، اس پیڑ کا جو مکمل حصہ اس تک پہنچنا چاہیے وہ پہنچ نہیں رہا ہے، بلکہ گھاس تک پہنچ رہا ہے۔ لہذا باغبان سے یہی کہا جائے گا کہ تم گھاس کو ہٹاؤ، کیونکہ مکمل نمی، مکمل ہوا اس پودے تک پہنچے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کائنات میں زندگی جیتے ہو تو جتنی بھی رکاوٹیں سامنے آئے ان سب کو دور کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرو، اور اسی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے امام نے فرمایا کیا؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ لہذا وہ جو گھاس ہے، وہ جو مشکلات ہے، وہ جو پریشانیاں ہیں، وہ جو رکاوٹ ہے، ہماری بلندی کے لیے ان رکاوٹوں کو آپ پہلے ہی ختم کر دیجئے
تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ بلند ہو سکے۔ عزیزان محترم، اس بلندی کے لیے امام نے فرمایا کہ ہر مشکلات کو اپنے آپ سے دور کر دو، لیکن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے لیے امام نے چراغ بجھا کے کہا، چراغ بجھا کے کہا کہ تمہارے سامنے مشکل ہے، تمہارے سامنے موت ہے، تمہارے سامنے دشواری ہے، تمہارے سامنے جنگ و جدال ہے، تم چلے جاؤ۔ لیکن یہاں پر آخرت بھی بن رہی تھی، دنیا بھی بن رہی تھی، لہذا امام کے چاہنے والوں نے کہا مولا اگر ہمارے زندگی کے 70 بار بھی ختم کر کے اللہ لوٹائے گا پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ جزاک اللہ زادہ، ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ آج ہے شب عاشور، میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے غم کی رات ہے، بس آپ خود درک کر لیجئے کہ شب عاشور کون سی رات ہے، شب عاشور ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ امام نے ظاہراً اجازت لی تھی، ایک شب کی مہلت مانگی تھی، لیکن امام نے مہلت مانگی نہیں تھی بلکہ ایک رات کی مہلت دی تھی تاکہ ہر جیسا ہیرا اہل بیت کے دامن تک پہنچ سکے۔ لہذا آج مولا نے شب، پوری شب عبادتوں میں گزاری۔ روایت کہتی ہے کہ جب لوگوں نے خیام کا پہرا دیتے دیتے خیام کے قریب پہنچے تو کسی خیام سے رکوع کی آواز آ رہی ہے، کسی خیام سے سجدے کی آواز آ رہی ہے، کسی خیام سے بچوں کے پیار کرنے کی آواز آ رہی ہے، اور کسی خیام سے آواز آ رہی ہے اے میرے لال، اے میرے لال، دیکھو کل حسین کے بیٹے علی اکبر سے پہلے تم ضرور شہید ہو جانا۔ اللہ اکبر، میرے لال دیکھو دیر نہ ہو جائے۔ امام حسین ہے کہ جو شب عاشور تمام کے تمام صحابیوں کو بتا چکے ہیں، الگ الگ لے جا کے، دیکھو یہاں پر میرے علی اکبر کے سینے میں پرچے ہیں، سعید، زہیر، تمہیں پتا ہے یہاں پر میرے قاسم کا لاشا پامال ہو، زہیر، مسلم ابن اوزجا، تمہیں پتا ہے یہاں پر میرے 6 ماہ کا اصغر گلے پہ گیت آئے گا۔ اے حبیب ابن مظاہر، تمہیں پتا ہے وہ فرات کا کنارہ دیکھ رہے ہو، اس فرات کے کنارے میرا برابر کا بھائی عباس اپنے بازو کٹا کر، ہاں جزاک اللہ، آج شب عاشور ہے، گریہ کرنے میں ذرا سا بھی شرم نہ کرنا زیادہ۔ آج جناب زینب گریہ کر رہے ہیں، آج جناب ام کلثوم گریہ کر رہے ہیں، آج جناب سکینہ گریہ کر رہی ہیں۔ امام حسین جب سارے اصحاب کو بتا چکے، ایک مرتبہ خیمے کا پہرا دے رہے ہیں، بار بار امام حسین ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتے ہیں، لیکن ایک ہی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان رب
रब्बी आला व बिहम्दे, कहीं से आवाज आ रही है सुभाना रब्बी अज़ीम व बिहम्दे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। लेकिन इमाम हुसैन एक खैमे के पास पहुंचे, कयामत हो गई। अरे उस खैमे से गिरिया करने की आवाज आ रही। इमाम हुसैन खैमे में दाखिल हुए, और जब खैमे में दाखिल हुए तो पता है कौन गिरिया कर रहा था? जनाबे रबाब गिरिया कर रही थी, जो असगर की माँ है, जो असगर की माँ है, रबाब गिरिया कर रही है। इमाम हुसैन दाखिल हुए और रबाब से एक जुमला कहा का रबाब तुम क्यों रो रही हो? रबाब तुम क्यों रो रही हो? अज़ादारों, आज शब आशूर है, कल शहजादियां बेमकना हो जाना। अल्लाहु अकबर। जनाबे ज़ैनब ने इसी रात को बयान किया था, ऐ रात न ढलना क्यों जल जाएगी ज़ैनब, ऐ रात न ढलना क्यों जल जाएगी ज़ैनब। हाँ ज़्यादा इमाम हुसैन ने रबाब से सवाल किया, ए रबाब गिरिया क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? रबाब ने कहा, मेरे आका, मेरे मौला, मैंने देखा हर बीबी के पास कोई न कोई आप पर फिदा करने के लिए, हर किसी बीबी के पास एक जवान मौजूद है। बड़ा अजीब मरहला है। रबाब कहती है हर बीबी के पास कोई एक आप पर फिदा करने के लिए मौजूद है। ए मेरे आका, जनाबे लैला के पास कलियल जवान है, जनाबे फरवा के पास जनाबे कासिम है, लेकिन ए आका मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसे पेश करूंगी? जुमला सुन सकोगे तो सुन लो। शब आशूर है। इमाम हुसैन ने कहा, ए रबाब गिरिया न करो, रबाब गिरिया न करो। कहे मेरे आका क्यों न करो? मेरे पास तो है, लेकिन एक 6 महीने का और एक 3 साल के बच्चे, मैं कैसे आपके ऊपर फिदा करूंगी? मेरा बच्चा इतना छोटा है कि खैमे से बाहर नहीं जा सकता, और एक बच्ची है कि जो जिहाद कर नहीं सकती। मौला मेरे पास कोई नहीं है। रिवायत कहती है अज़ादारों कि हुसैन ने सर को झुकाया और झुकाने के बाद रबाब के सामने गिरिया करने लगे। गिरिया करते करते सर को उठाया, कहा रबाब कल तुम्हारा असगर जैसे अब्बा जंग के मैदान में अरे मारेगा तय करेगा, कल तुम्हारा अली असगर भी वैसे मेरे हाथों में जंग करेगा। अल्लाहु अकबर। तुम्हारा लाल 6 महीने का अली असगर जैसे अब्बास जंग करेंगे वैसे अली असगर जंग करेगा। रबाब तुम परेशान न हो, तुम्हारी 4 साला बच्ची करबला के मैदान में नहीं, लेकिन करबला के बाद अरे ख़याम हुसैनी में दामन चलेगा। अरे चेहरे पे तमाचे मारे जाएंगे। रबाब सकीना के होश वाले छीने जाएंगे। ए रबाब सकीना के तमाचे मारे जाएंगे। ए रबाब अरे कूफा से शाम, शाम में ये बच्ची कहेगी ए मेरे बाबा
دنیا سے گزر جائیں، لیکن ہاں عزیزوں، امام حسین کی مظلومیت اور امام حسین کا مصائب ہم اور آپ نہ سن سکتے ہیں نہ درک کر سکتے ہیں۔ ہم جتنا بھی رو لیں کم ہے عزادارو۔ بس ایک جملہ سن لو کہ جب جناب علی اصغر کو امام حسین نے پشت خیمہ دفن کر دیا نا، تو ایک آواز آئی پیچھے سے۔ کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا شیخ۔ جیسے ہی آواز آئی، امام حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اے شخص بتاؤ تم کون ہو؟ میں جب سے کربلا آیا ہوں مجھے کسی نے سلام نہیں کیا ہے۔ ارے جو بھی آیا ہے، کوئی تیر مارا ہے، کوئی تلوار مارا ہے، کوئی بارہ مارا۔ تم کون ہو جو سلام کر رہے ہو؟ کہا مولا میں قاصد صغرا ہوں۔ امام نے فوراً خط کو لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ عزادارو آخری جملہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کبھی امام روتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد اچانک امام نے جو قاصد آیا تھا اس کے چہرے پر دیکھا۔ اب جیسے ہی دیکھا قاصد کے چہرے پر، ایک مرتبہ امام نے برجستہ کہا اے قاصد کوئی سوال ہے؟ کہا ہاں مولا ایک سوال ہے جو میں بڑی دیر سے پوچھنے والا ہوں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا مولا جب میں مدینے سے چلا تھا نا تو آپ کی بیٹی زہرا نے کہا تھا کہ جب تم کربلا پہنچنا تو دیکھنا ایک مسند ہوگی جس پہ میرا بابا بیٹھا ہوگا، ایک طرف میرا بھیا عباس ہوگا، ایک طرف میرا بھیا علی اکبر ہوگا، ایک طرف قاسم ہوں گے، ایک طرف جناب اونا محمد ہوں گے۔ مولا یہ لشکر کہاں ہے؟ کریا کرو شب عاشور۔ مولا یہ منظر نظر نہیں آتا۔ مولا نے کہا اے قاصد صغرا، ارے تم نے بہت دیر کر دی، اکبر سو گئے، عباس سو گئے، علی اصغر سو گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہی آخری گریہ کرنے کا آواز ہے، گریہ بلند ہے۔ آخری جملہ سن لو، شب عاشور ہے، دل چاہے تو گریہ کر لینا کھل کے، اور اگر اب بھی گریہ نہ آئے تو ایک جملہ سنو۔ امام زمانہ فرماتے کہ سلام ہو اس شہید پر کہ جس کے لاشے کو ایسا پامال کیا گیا کہ جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کو پامال کیا گیا۔ جناب قاسم ایک مرتبہ امام کو جواب دے چکے، امام نے پھر خط لیا۔ آخری جملہ ہے، خاموش ہو کے پھر سے ذرا گریہ کی طرف رجوع کرے۔ آخری جملہ ہے، کیا کہا؟ غیرت حسین دیکھے، سارے شہید ہو چکے لیکن غیرت حسین دیکھے۔ امام خط پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ قاصد صغرا کی طرف نظر کی۔ اب جیسے ہی قاصد صغرا کو دیکھا، قاصد صغرا دیکھ رہا تھا کہاں؟ بار بار خیمے کی طرف، بار بار خیمے کی طرف۔ میرے مولا کو رہا نہیں گیا، کہا سے میری موجودگی میں خیمے کی طرف دیکھتا۔ قاصد نے پتا ہے کیا کہا؟ مولا ہاں میں خیمے کی طرف دیکھ رہا ہوں لیکن اس
کی وجہ یہ ہے کہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی زہرا نے کہا تھا اے قاصد جب کربلا پہنچنا تو دیکھنا کہ خیمے سے 6 مہینے کا بچہ گٹلیوں چلتا ہوا آئے گا، میری طرف سے اس کو پیار کر لینا۔ قاصد میری طرف سے اس کو پیار کر لینا۔ امام نے کم مرتبہ اپنے سینے کو پیٹا اور کہے قاضی ارے تم نے بہت دیر کر دی، ارے ابھی اصغر کے کپڑے بنا کے کھڑا ہوا تھا کہ تم نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔